أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات. یہ سورہ مؤمن ہی کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں نظام ایسا بنایا ہے کہ بندہ مومن جب اس سے مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. جیسا کہ دنیا میں اکثر لوگوں کا نظام اس کا الٹا ہے. مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں اور اگر نہیں مانگو تو کام دوستی برابر چلتی رہتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اللہ کا یہ خطاب بڑے عجیب انداز میں ہے. فرمایا وقال ربکم، تمہارے رب نے تم سے کہا، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری بات. یہ قال ربکم ایسا جملہ ہے جیسا کہ آدمی کے کہنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کبھی آدمی کہتا ہے ارے میں کہہ رہا ہوں، کبھی آدمی کہہ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں، اور کبھی کوئی آدمی اپنی اولاد کو جب سمجھاتا ہے تو یوں کہتا ہے ارے تیرا باپ کہہ رہا ہے کدھر بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تیرا باپ کہہ رہا ہے تو کر لے، جو ہوگا دیکھ لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو. یعنی پکارنے کے بعد میں تمہاری بات کو سننا پکی بات ہے. اور بلکہ یوں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عبادت سے مراد یہاں پر دعا ہے، یا پھر یوں فرمایا کہ دعا بھی ایک عبادت ہی ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، میری عبادت سے دور بھاگتے ہیں، یا اپنے آپ کو خود سکشم سمجھتے ہیں اور میری ضرورت محسوس نہیں کرتے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا زیادہ اپنے آپ پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ نتیجہ میں نے جو کیا ہے اس کے خلاف بھی آ سکتا ہے، سوچتا ہی نہیں. ارے اپنے کو کس کی کیا ضرورت، اپن سب نپٹ لیں گے، ایسا ہوتا ہے بسا اوقات. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یا تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اپنے آپ میں اتنا زیادہ سکشم اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ میری ضرورت محسوس نہیں کرتے، فرمایا ایسے لوگوں کو سیدخلون جہنم داخرین، انہیں منہ گھسیٹ کر کے ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی مخلوق کسی بھی معاملے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہے بلکہ محتاج ہے۔ ہاں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک سے مستغنی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تم سب فقیر ہو، تم سب بھکاری ہو، یعنی ساری مخلوق ہم سب اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے مانگنے والے فقیر ہو، بھکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالی ہی بے نیاز اور تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز اور مستغنی سمجھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ان یشاء یذھبکم، اللہ تم سب کو ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک دوسری مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے یہ چیز کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی ایک مخلوق کو ختم کر دینا اور اس کی بجائے دوسری مخلوق کو لے آنا، یہ چیز اللہ کی قدرت کاملہ سے کوئی بعید نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن کو ہمیشہ ہمہ وقت اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا سہارا لینا چاہیے، دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، چونکہ اس کی توفیق کے بغیر اور اس کی طرف سے جب تک کہ حکم نہ ہو کوئی بھی چیز، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ کیا فرمایا کہ روئے زمین پر اگر پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، اس کی کتاب میں محفوظ نہ ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے دل میں جو وسوسہ اور خیال آتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کی شاہ رگ، یعنی وہ رگ جو اس کی زندگی اور موت کی فیصل ہوتی ہے، جس رگ کی وجہ سے اس کی موت اور زندگی جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، فرمایا وہ رگ جتنی اس کے قریب ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اس لیے کہ ہر چیز ہمارے علم میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی اور بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول اور کچھ آداب ضرور ایسے بتائے ہیں احادیث مبارکہ میں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں آدمی کرتا ہے لیکن بظاہر قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ بات تو پکی ہے، حدیث مسند احمد کی روایت کے مطابق اتنی بات پکی ہے کہ جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور سنتا ہے۔ ہم نے دعا کی ہمارا فلاں کام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کر دیا، اور اگر وہ کام نہیں ہوا یہ ممکن ہے کہ اس کے بجائے، اس کام کے بجائے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی وہ ہم سے ٹل گئی، کوئی بڑا نقصان ہمارا ہونے والا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقصان ٹلا دیا۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو نا امید کبھی نہیں ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر اور ان دعاؤں کا ثواب جو نہ دنیا میں قبول ہوتی ہوئی نظر آئی نہ کوئی مصیبت ٹلتی ہوئی نظر آئی، ان کا اجر و ثواب بندہ مومن کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ساری دعائیں میری رد کر دی جاتی اور آج مجھے ان کا بدلہ دے دیا جاتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے کہ کس کی دعائیں، کون سی دعا قبول کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، اور دنیا میں ضروری نہیں، یہ بالکل ضروری نہیں
کہ جو بات ہم نے مانگی، جو چیز ہم نے مانگی وہ چیز بعینی ہمیں مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم نے جتنا مانگا اتنا ہی ہمیں مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ وہی جانتا ہے، اور وہی اس چیز کو خوب علم رکھتا ہے کہ کس بندے کو کون سی چیز عطا کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اے بندو تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اس چیز میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر اور برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ لہذا دعاؤں سے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کے نا امید نہ ہو۔ جب تھوڑے سے حالات آدمی آ جاتا ہے تو آدمی شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ دعا بھی چل رہی ہے اور فلاں صاحب سے بھی دعا کروا لی، ان حضرت کو بھی دعا کا کہہ دیا، اجتماعی دعا بھی کروا دی، صدقے بھی کر دیے، اور بہت سارا بکرے بھی ذبح کر دیے، اور یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، لیکن کچھ حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بس کبھی کبھار انسان اس چیز کو لے کر تھوڑا سا نا امیدی کی طرف جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم واقعتاً جو بیان کر رہے ہیں ایسا ہی ہے، پھر بھی حالات اگر ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں تو بھی نا امید نہ ہو، اللہ نے ضرور اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ رکھی ہے۔ اس لیے کہ کس بندہ مومن کے حق میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حق میں ہماری ذات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے متعلق اچھا فیصلہ کرنے والا، ہماری ذات سے بھی زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہمارا اللہ ہے، جو فیصلہ کرے گا وہ بالکل برحق ہے۔ بسا اوقات آدمی اور خواتین میں بھی دیکھا جاتا ہے، کبھی بچے نہیں ہوتے ہیں تو نا امیدی کا شکار ہو کر کے اس کے پاس جا اور اس کے پاس جا۔ کبھی کبھار انسان اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت، ذات اقدس کے متعلق بھی نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ مثلا پتہ نہیں اللہ ہماری کیوں نہیں سن رہا ہے، آدمی کہہ دیتا ہے ارے پتہ نہیں ہماری کب سنی جائے گی، اور پتہ نہیں ہماری کیوں نہیں سنی جا رہی ہے، یا ساری تکلیفیں پتہ نہیں ہمیں کیوں مل رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی بچہ کیوں لے لیا۔ یاد رکھیے یہ جملے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کی بہت چھوٹے جملے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ جملے بہت بڑے ہیں۔ بسا اوقات آدمی اپنی زبان سے ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو اس کی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جملے بڑے گناہ کا کام کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم گویا کہ اللہ کی ذات عالی پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم گویا کہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے کلمات سے بچنا چاہیے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دعا ناجائز کام کی دعا کی جائے گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، یا قطیعت رحم کی دعا کی جائے گی، رشتہ داری کو تعلقات کو ختم کرنے کی دعائیں کی جائے گی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہوگا، ایک روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات آدمی سفر میں ہوتا ہے اور تھکا ہوا ہوتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، چیختا بھی ہے، پکارتا بھی ہے، لیکن مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، وغذی بالحرام فانا یستجاب۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پینا دیکھو وہ حرام، کھانا دیکھو وہ حرام،
لباس دیکھو وہ حرام، اس کو غذا دیکھو وہ حرام. آپ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اسی طریقے سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، خاص طور پر نوجوان، میرے بہت سارے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے، کیا ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، اپنے ماں باپ سے پنگا لے کر، اپنے ماں باپ سے لڑائی کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے؟ ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے، ہماری نوجوان بچے ہیں لیکن ہمارا کہنا نہیں سنتے ہیں، ہماری خدمت نہیں کرتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے، سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے. بتائیے یہ کوئی تصور کرنے والی بات ہے؟ سگا بھائی، 3 عیدیں ہو گئی، 4 عیدیں ہو گئی، سلام دعا نہیں ہے، مصافحہ نہیں ہے، پہلی صف میں نماز بھی ہو رہی ہے، تہجد پہ تہجد پڑھی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے نمازیں چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے تہجد پڑھنا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں. آئیے مسجد میں آئیے لیکن دل کو صاف کر کے آئیے، اللہ کے گھر میں آئیے، اپنے رشتہ داروں اور تعلقات سے اپنے رشتہ داروں اور متعلقین سے تعلق بنا کر کے آئیے. تھوڑی سی اونچ نیچ کا ہو جانا، 19-20 کا ہو جانا، تھوڑا بہت کسی آپس میں لین دین میں اختلاف کا ہو جانا، یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اور آپ کی اعلیٰ تربیت کی تعلیم ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرنے کی کوشش کرے تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ملانے کی کوشش کرو. صل من قطعک واعف عن من ظلمک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرے اس سے درگزر کا معاملہ کرو، معافی کا معاملہ کرو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو برائی کا ارادہ کرے اس کے متعلق اچھی سوچ رکھو، اس کے ساتھ اچھائی بھلائی اور نیکی کرنے کا ارادہ رکھو. جب ہم آپس میں ایک دوسرے، ہمارے دلوں میں دشمنیاں بھری ہوئی ہو، عداوتیں بھری ہوئی ہو، بغض بھرے ہوئے ہو، کینہ کپٹ اور حسد کے بڑے بڑے ٹوکرے ہمارے دل میں رکھے ہوئے ہوں، اور پھر ہم دعائیں کریں، میرے بھائیوں کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ اسی لیے تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الدُّعَاءَ مِن قَلْبٍ لَاهٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو غافل قلب سے، غافل دل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. اور دل میں اگر برائیاں بھری ہوئی ہوگی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوگا. زبان سے ہم کہیں اور زبان سے ہم کہیں اور ہم کو ایسا لگے کہ اب یہی کام ایسا ہو جائے گا، نہیں، ہمارے اپنے دل کو بہت صاف کرنا ضروری ہے، دلوں کو بہت صاف کرنا ضروری ہے. آپسی اختلافات الگ چیز ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے ہو سکتا ہے، مجھے آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اختلاف کرنا جو دشمنی کی حد تک پہنچ جائے. بتائیے یار، پڑوسی سے سلام دعا سے محروم ہے، آج پڑوسی سے پریشان ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی فی الجاری حتی ظننت انہ سیورثہ. جبرائیل میرے پاس آتے اور پڑوسیوں کے متعلق وصیت کرتے. کتنی وصیت کرتے؟ فرمایا جبرائیل آ کر مسلسل وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں میراث میں پڑوسی کا حق نازل نہ ہو جائے، وراثت میں کہیں پڑوسی کا حق نازل نہ ہو جائے. مجھے یہ لگنے میں، یہ گمان کرنے لگا. اتنا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا بیان کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اس کا حق، اب یہاں جن کا حق ہے ان کو نہیں دے پا رہے ہیں وراثت میں، تو پڑوسی تو دور کی بات ہے، سگے رشتہ داروں کو نہیں دے پا رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. تو میرے بھائیوں، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، یہاں ایک سوال ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب مولانا صاحب میں بہت زیادہ گنہگار ہوں اور میں نے ایسا بھی کیا ویسا بھی کیا اور یہ کام بھی کیا اور پتہ نہیں اتنے کام میں پچھلے 30 سال سے 40 سال سے ہوتا ہے.
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، پچھلے 25 سال میں مسجد میں پہلی بار آیا ہوں، 25 سال میں نے پہلی بار قرآن سنا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، اگر 30 سال بعد 40 سال بعد بھی کسی بندے کو تنبہ ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ استغفار کرے گا، ایسا نہیں ہے اللہ اس کی نہیں سنے گا، اللہ اس کو بھی توبہ کی توفیق دے گا اور اس کی بھی دعا قبول فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے ہم یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے کہ صاحب میں تو بہت گنہگار ہوں، میری دعا کہاں سے سنی جائے گی؟ ارے بھائی، جو جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف تو اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ گنہگار کا اللہ کو پکارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفاری کو دعوت دینا ہوتا ہے، اس کی صفت ستاری کو دعوت دینا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے میرے عیب چھپا کر کے رکھے ہیں، ابھی تک تو نے ہی مجھے چلایا ہے، تو نے ہی مجھے دھکایا ہے، اب تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ اس کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن جن چیزوں کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے سے رد کر دی جاتی ہیں اپنے آپ کو میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچائے۔ اب ہم شب قدر میں دعائیں کرتے ہیں، شب برات میں دعائیں کرتے ہیں، جمعے کے دن دعائیں کرتے ہیں۔ آج کل تو جمعے کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے، ان فیہا لساعۃ، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مومن اس میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کب آئے گی؟ اس میں محدثین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا وہ جمعرات کے دن رات میں تہجد کے وقت میں ہوتی ہے، کسی نے کہا اشراق کے وقت میں ہوتی ہے، کسی نے کہا چاشت کے وقت میں ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ جمعے کا وقت شروع ہوا وہ گھڑی آ جاتی ہے، کسی نے کہا کہ امام جب خطبہ دے کر کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت وہ گھڑی آتی ہے، کسی نے فرمایا کہ جمعے کی جب سلام پھیری جاتی ہے اس وقت وہ گھڑی آتی ہے، بعض حضرات نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد آتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مغرب کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب بتائیے اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن یہ اعمال کر لے، تہجد پڑھ لے، فجر کی نماز تو 12 مہینے پڑھنا ہے، وہ تو خالی جمعے کو نہیں 12 مہینے پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں تو بس یہ ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے، وہ بھی 2 رکعت، اور وہ بھی کب؟ خطبے سے 5 منٹ پہلے۔ اگر 1:30 بجے خطبہ ہے تو وہ نماز 1:25 پہ فرض ہوتی ہے، اور اگر 1 بجے خطبہ ہے تو 12:55 پہ فرض ہوتی ہے، 2 بجے خطبہ کھڑا ہو رہا ہے تو 1:55 پہ وہ نماز فرض ہوتی ہے، اور 35 سے پہلے پہلے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 35 سے پہلے پہلے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، خیر آپ لوگ، آپ کے شہر کے لوگ، اجین کے لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور بہت نیک لوگ ہیں، یہاں کے لوگوں کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے اگر خطبہ 2 منٹ لیٹ ہو جائے، نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے، جبکہ جمعے کی نماز میں مسنون قرات سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ یا اتنی لمبی قرات پڑھی جائے، اب اگر امام صاحب اتنی لمبی قرات پڑھیں گے تو پکی بات ہے کہ 2 رکعت میں 7 سے 8 منٹ لگنا ہے، بالکل پکی بات ہے، اس سے کم میں نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی 5G اسپیڈ میں گاڑی چلا دے تو وہ الگ بات ہے، پھر 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر سکون اطمینان سے پڑھا جائے گا تو 2 رکعت کے لیے 7-8 منٹ چاہیے۔ عشاء کی نماز میں مسنون قرات یہی ہے کہ آدمی اوساط مفصل میں سے پڑھے، یہ مسنون ہے۔ اب 4 رکعت نماز ہے، اوساط مفصل میں سے پڑھے گا، یعنی سورہ بروج سے لے کر تو لم یکن تک کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے کوئی 2 صورتیں پڑھ لے یا اتنی مقدار میں قرآن پڑھ لے۔ اب اگر امام صاحب نے پہلی رکعت میں والفجر پڑھ لی اور دوسری رکعت میں لا اقسم بہذا البلد پڑھ لی، 4 رکعت میں پکی بات ہے 10 سے 11 منٹ لگیں گے،
10 منٹ 11 منٹ 12 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک سائیکولوجی بنا کر کے آتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی سائیکولوجی بنا کر کے آتے ہیں کہ اتنی سے اتنی دیر میں نماز ختم ہونا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ وقت ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز قضا ہو گئی، اس لیے امام صاحب پر برسنا شروع کر دیتے کہ آپ کیسی نماز پڑھا رہے تھے. یعنی ہمارا یہ بعض ہمارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کی ذہنیت کو، ہماری سب کی ذہنیت کو اللہ اچھی بنائے. یہ تصور کرتے ہیں کہ زیادہ لمبی نماز پڑھانے سے، یعنی زیادہ لمبی سے مراد مسنون قرات والی نماز کی بات کر رہا ہوں میں. یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں اس بات کا حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذا صلی احدکم بالناس فلیخفف، جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو نماز ہلکی پڑھائے. کیوں؟ فإن فیہ السقیم والضعیف وذا الحاجہ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کمزور بھی ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں، ضرورت مند لوگ بھی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور نماز ایسی ہونا چاہیے. لیکن وہ ہلکی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 منٹ میں نماز ختم کر دی جائے. وہ ہلکی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 منٹ میں 4 رکعت ختم کر دی جائے. ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ مسنون قراءت سے زیادہ لمبی کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ مطلب ہے ہلکی نماز کا. بہرحال تو بات یہاں چلی تھی کہ جمعے کی بات چل رہی تھی. ایک گھڑی جمعے کے دن آتی ہے جس میں دعا کرنی چاہیے، لہذا ہمیں چاہیے جمعے کے دن خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے، مرد بھی کرے خواتین بھی کرے. اور کب وہ گھڑی آ جائے ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی ہماری ضرورت اٹکی ہوئی ہے، ہم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا. اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی آپ کی زندگی میں بھی واقعات پیش آئے ہوں گے. پچھلے 15 سال سے کام ہو نہیں رہے تھے، ایک دن آپ نے دل سے کوئی دعا کر لی، یا اللہ آج کر دے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا نہیں تو، اور اللہ وہ کام کر دیتا ہے. اس وقت آپ کو جو کیفیت اور آپ کو خوشی کا جو ایک آپ کو احساس ہوتا ہے، سمجھ جاؤ کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جن چیزوں کی وجہ سے دعائیں اوپر جانے سے روک دی جاتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو قطع تعلق نہ کریں، ہمارے آپس میں اختلافات ہو اس کو ختم کریں، معافی تلافی کا معاملہ کریں، اپنے حرام کاروبار کو چھوڑ کر حلال روزگار کی تلاش کریں، حلال روزگار کا استعمال کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور دلوں کی کیفیات کو اللہ اپنی طرف متوجہ فرمائے، اور اس میں جو بھی غلطیاں اور گندگیاں ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے سے اس کو ختم فرمائے، اور اپنے مقرب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ بحمدہ.